اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے زنانہ جنسی اعضاء، اندرونی اور بیرونی، فیمیل جینٹل آرگن انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل۔ عورتوں کے جنسی اعضاء کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: بیرونی اعضائے تناسل اور اندرونی اعضائے تناسل۔ بیرونی اعضائے تناسل زنانہ کے لیے والوز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ والو جو کہ مونس وینرس ہے جو پریمیم تک جاتا ہے اور یہ مندرجہ ذیل اعضاء پر مشتمل ہے۔ مونس وینرس کو مونس پیوبس بھی کہتے ہیں۔ یہ حصہ والو کا بلائی حصہ ہوتا ہے جہاں پر بال ہوتے ہیں۔ اس جگہ پر زیر جلد چربی کی ایک تہ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ پیڈ کی طرح ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ عموماً تکونی شکل کا ہوتا ہے جو نمایاں ہوتا ہے۔ بلوغت کے ساتھ ہی اس حصے پر بال اگ آتے ہیں جن کو صفائی اور مذہبی حکم کی وجہ سے صاف کیا جاتا ہے۔ شفران کبیرہ، بڑے ہونٹ یا لیبیا منچورا، جن کو بیرونی حصہ جلد کی مانند اور اندرونی حصہ بلغمی جھلی کی طرف ہوتا ہے، ہم نہانی کی بلندی سے شروع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، 7 تک پہنچ کر باہم جڑ جاتے ہیں۔ یہ جس مقام پر اندام نہانی پر ملتے ہیں وہ انٹیریر کمشر کہلاتا ہے، اور جس مقام پر 7 کو انٹیریر کمشر کہا جاتا ہے۔ وجائنا کے منہ اور چھوٹے ہونٹوں کو ڈانپنا ہوتا ہے۔ ان کے اندرونی جانب بارتھولین گلینڈز ہوتے ہیں، یہ جو غدود بوقت مباشرت وجائنا کے منہ کو گیلا اور ملائم لبریکیٹ کرتے ہیں۔ کنواری عورتیں جو ابھی تک مباشرت کی لذت سے آشنا نہیں ہوتی، ان کے ہونٹ آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ جب عورت مباشرت کی لذت سے آشنا ہو جاتی ہے تو مسلسل زوجیت ادا کرتے ہیں، یہ ہونٹ قدرے الگ ہو جاتے ہیں، اور جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو یہ مزید کھل جاتے ہیں۔ ان کے نیچے موجود غدود جو رطوبت خارج کرتے ہیں، ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ حسس کو تر رکھتی ہیں اور حرکت کے وقت اس کو رگڑنے سے بچاتی ہیں۔ بعض اوقات ان غدودوں میں نقص واقع ہونے سے ان کی رطوبت سوزش پیدا کرنے والی ہو جاتی ہیں، اور ان سے عورت ہی نہیں مرد میں بھی مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ شفران صغیرہ، چھوٹے ہونٹ بھی بڑے ہونٹوں کی طرح تعداد میں 2 ہوتے ہیں۔ کنوارے پن کی حالت میں یہ باہم ملے ہوتے ہیں اور پھول کر پنکھڑیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ نازک سی ساخت پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن جب کنوارا پن ختم ہو جاتا ہے تو تب مسلسل جماع سے ان کی نزاکت ختم ہو جاتی ہے، نیچے سے گزرتی ہیں، ان کو فرینم کہلاتا ہے۔ لیبیا منچورا کی انہی 2 بلائی تہوں نے ٹورس کو اپنے اندر چھپایا ہوتا ہے۔ منقار فرج، کلائنورس جیسے مقطار فرج یا بزر بھی کہتے ہیں۔ بیرونی اعضائے تناسل زنانہ میں ایک حساس اور اہم حصہ یہ عورتوں کے والو کے بلائی حصے پر واقع ہوتا ہے۔ یہ اندام نہانی انٹیریر کمشیر پر گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہ مرد کے عضوِ تناسل کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کی ساخت میں خون کی باریک نالیاں اور اعصاب ہوتے ہیں۔ مباشرت کے وقت یہ عورتوں پر جنسی تحریک پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب عورتوں میں شہوانی تحریک پیدا ہوتی ہے تو یہ سخت اور اسنادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی مثالیں بھی دیکھی گئی ہیں کہ جن میں عورتوں کی کلائنورس کی لمبائی بوقت ایستگی کئی انچ ہو جاتی ہے۔ ایسی عورتیں بطور عورت مرد سے مباشرت کر سکتی ہیں، اور وہ دوہرے فعل کے طور پر اس کلائٹورس کو استعمال کر کے دوسری عورتوں سے مباشرت کر سکتی ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ناک اور حساس عضو سے جنسی اکساہٹ کا مرکز ہے۔ نمبر 5 میں آتا ہے دہلیز الفرج۔ یہ جو حصہ دہلیز الفرج کہلاتا ہے یہ شرمگاہ میں اوپری جانب شارٹ نما حصہ ہوتا ہے۔ یہ حصہ اطراف لیبیا مینورا اور اوپر سے ٹورس میں اس تکونی حصے میں 2 سوراخ، پیشاب کی نالی کا سوراخ اور فرج کے منہ وجائنل
کا سوراخ ہوتا ہے۔ پیشاب کی نالی کا منہ، یہ حصہ پیشاب کی نالی کے منہ بیرونی سوراخ ہوتا ہے، اس سے صرف بوقت ضرورت پیشاب کا اخراج ہوتا ہے اور یہ فریج کے منہ کے اوپر اور کلائٹورس سے 1/2 انچ نیچے ہوتا ہے۔ فریج کا منہ یا وجائنا کے سوراخ کا آغاز چھوٹے ہونٹوں لیبیا مینورا کے درمیان واقع ہوتا ہے، یہ پیشاب کی نالی کے منہ کے نیچے واقع ہوتا ہے، یہ ایک باقاعدہ شکل کا سوراخ ہوتا ہے۔ کنواری لڑکیوں میں فریج کا منہ یا سوراخ ایک جھلی جو پردہ بکارت کہلاتا ہے اس وجہ سے تقریباً بند ہو جاتا ہے اور مباشرت کے بعد پردہ پھٹ جانے کے بعد یہ مکمل طور پر کھل جاتا ہے۔ اس سوراخ کے بہت سے کام ہیں۔ نمبر 7 میں آتا ہے فریج کا منہ۔ فریج کا منہ یا وجائنا کے سوراخ کا آغاز چھوٹے ہونٹوں لیبیا مینورا کے درمیان واقع ہوتا ہے، یہ پیشاب کی نالی کے منہ کے نیچے واقع ہوتا ہے، یہ ایک باقاعدہ شکل کا سوراخ ہوتا ہے۔ کنواری عورتوں میں فریج کا منہ یا سوراخ ایک جھلی جو پردہ بکارت کہلاتی ہے، یہ ایک وجہ سے تقریباً بند ہوتا ہے اور مباشرت کے بعد پردہ پھٹ جانے کے بعد منہ مکمل طور پر۔ اس سوراخ کے بہت سے کام ہیں۔ سیکسول انٹرکورس، مرد مباشرت کے وقت اپنا عضو تناسل اس سوراخ میں داخل کر کے لذت محسوس کرتا ہے۔ میسچورل فلو، حیض کے دوران بہنے والا خون اس سوراخ کے راستے خارج ہوتا ہے۔ ڈسچارج آف لیکوریا، لیکوریا کے مریض کی صورت میں اس کا اخراج بھی اسی راستے سے ہوتا ہے۔ یوٹرس بلیڈنگ، اگر کسی وجہ سے رحم سے خون گرے تو وہ بھی اسی سوراخ کے راستے نکلتا ہے۔ فیٹس ایگزسٹ، زچگی کے دوران بچہ بھی اسی راستے سے باہر آتا ہے۔ لیکوریا ڈسچارج، زچگی کے بعد نکاس کے رطوبت کا اخراج بھی اسی راستے سے ہوتا ہے۔ زچگی میں بچے کے باہر آنے کے بعد آنول وغیرہ کا اخراج فریج کے سوراخ سے ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے جو بہت سے امور میں استعمال ہوتا ہے اور بعض وجوہات کی بنا پر اس کی سوزش وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، جس کی تفصیل امراض کے باب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 8، اب باری آتی ہے بارتھولین گلینڈز کی۔ ان غدود کے وقوع کا مقام بڑے ہونٹوں لیبیا مینورا کی اندرونی جانب ہے۔ یہ غدود ایک خاص قسم کی رطوبت خارج کرتے ہیں جن سے اعضاء تر رہتے ہیں اور حرکت کے وقت رگڑ کے نقصان سے بچتے رہتے ہیں۔ یہ غدود جنسی ملاب کے وقت جنسی تحریک کی وجہ سے ایک ملائم اور چکنی رطوبت خارج کرتے ہیں جس کی وجہ سے مباشرت میں دقت پیش نہیں آتی۔ مختلف عورتوں میں اس اخراج مختلف ہوتا ہے۔ اس کے اخراج کی کمی بیشی کا انحصار عورت کے جنسی جذبات پر بھی ہوتا ہے اور اس کے اخراج کا عورتوں کی جنسی تحریک یا خواہش مباشرت کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ پردہ بکارت ایک باریک جھلی کی شکل کا ہوتا ہے جو فریج کے منہ پر موجود ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی حد فریج کا منہ بند ہوتا ہے۔ وجائنا کے سوراخ کا جو حصہ کھلا ہوتا ہے اس کے راستے حیض کے دورانیہ میں حیض کا خون خارج ہوتا ہے۔ پردہ بکارت کو کنوارا پن کی نشانی قرار دیا جاتا ہے۔ پہلی مباشرت کے دوران یہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے پھٹنے سے معمولی خون بہتا ہے، لیکن بعض لڑکیوں میں کھیل کود ورزش وغیرہ کی وجہ سے بھی یہ پھٹ جاتا ہے، لیکن اس سے ان کا کنوارا پن متاثر نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس بعض لڑکیوں میں یہ موٹا اور مضبوط ہوتا ہے اور یہ دوران مباشرت نہیں پھٹتا بلکہ اس کے نہ پھٹنے سے مباشرت نہیں ہوتی، تب اسے ڈاکٹر بذریعہ اوزار کاٹتا ہے تو تب مباشرت ممکن ہوتی ہے۔ بعض لڑکیوں میں اس پر پردے کی وجہ سے فریج کا منہ مکمل بند ہوتا ہے اور جب حیض شروع ہوتے ہیں تو اس کا اخراج نہیں ہوتا، تب بھی ڈاکٹر اسے کاٹ دیتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پردہ بکارت کنوارا پن کی نشانی ہے، لیکن بعض عورتوں میں باوجود کنوارا پن کے موجود ہوتا ہے۔ جب یہ پردہ بکارت پھٹ جاتا ہے تو چھینٹوں یا دانوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور عرصہ تک اس کی باقیات اس حالت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ سیون، یہ دہانی نظام اور مقد یا اینس کے درمیانی حصے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی ساخت اریاتیہ سیون کی یہ اندام نہانی وجائنا اور اینس مقد کے درمیانی حصے پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کی ساخت کنیکٹیو ٹیشو پر مشتمل ہوتی ہے۔ ولادت کے بعدت میں دقت ہو تو اس کو کاٹ لگا کر ولادت آسان بنائی جاتی ہے۔ کبھی کبھار دوران ولادت یہ پھٹ جاتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو متواتر ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔